السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عریف افضل اور میں نماز کے متعلق آپ کو کچھ طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو جیسے یہ طریقہ آپ کے سامنے ملاحظہ ہے، تو یہی طریقہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اکیلے میں پڑھتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ہم پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھ کے اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے، چاہے وہ فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب قرات کریں گے، جیسے کہ فجر کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم جو ہے مولانا صاحب اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں۔ فجر، مغرب اور عشاء کے ٹائم، ظہر اور عصر کے ٹائم مولانا صاحب قرات کرتے ہیں، لیکن ہمیں آواز نہیں آتی، بالکل وہ آہستہ آواز میں قرات کرتے ہیں، تو ہمیں خاموش رہنا ہے، ثنا کے بعد چپ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد رکوع کے اندر ہم نے تسبیحات پڑھنی ہے، جو بھی ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الکریم، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی آپ کو آتی ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ مولانا صاحب کہیں گے اور ہم کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد سجدہ۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت جب کھڑے ہوں گے تو ہمیں بالکل خاموش رہنا ہے، ہم نے کچھ نہیں پڑھنا۔ کچھ دوست کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلدی کے ساتھ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورت پڑھ لیں، لیکن یہ جماعت کے ساتھ ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ جب ہم اکیلے پڑھیں گے نماز تو تب ہم یہ سورت اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے اندر ہم بالکل خاموش رہیں گے، ہم نے کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے اندر ہماری فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، طریقہ بالکل یہی رہے گا۔ یہ جو مقتدی لکھا ہوا ہے، یہ یعنی کہ ہم جو پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہم نے پڑھنی، ہم نے صرف شروع کے اندر ثنا پڑھنی ہے اور باقی پوری نماز کے اندر ہم نے خاموش رہنا ہے۔ قیام کے اندر جب ہم مولانا صاحب ہم کھڑے ہوں گے تو انہوں نے پڑھنا ہے، چاہے وہ آہستہ پڑھیں یا اونچی آواز میں پڑھیں۔ آخری دو رکعتوں میں وہ آہستہ پڑھتے ہیں تو ہمیں خاموش رہنا ہے۔ کچھ دوست کوشش کرتے ہیں کہ آخری دو رکعتوں کے اندر جلدی کے ساتھ الحمد شریف پڑھ لیتے ہیں، سورت نہیں پڑھتے، تو یہ جسٹ امام صاحب نے پڑھنا ہے، ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہماری دوسری رکعت میں شامل ہوں، پہلی رکعت ہماری رہ جائے تو اس کے اندر شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہم نے خاموش رہنا ہے، دوسری میں بھی اور تیسری میں بھی خاموش رہنا ہے، اور جب مولانا صاحب سلام پھیر دیں تو ہم نے کھڑا ہو کے دوبارہ ثنا سے شروع کرنا ہے۔ ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کے پھر ہم یعنی کہ نماز پوری کر لیں گے۔ اس طریقے سے تیسری رکعت کے اندر شامل ہوں گے تو دو رکعتوں میں ہم نے خاموش رہنا ہے، تیسری رکعت میں ہم نے کھڑے ہو کے ثنا اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھیں گے، اور آخری جو دوسری رکعت ہوگی ہماری یعنی کہ آخری رکعت میں شمار ہوگی اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھنی ہے۔ جبکہ چوتھی رکعت میں آخری رکعت جو ہوگی ہماری، اس میں اگر شامل ہوتے ہیں تو ہم نے خاموشی کے ساتھ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے، ہم نے ثنا پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس کے بعد سلام ہوگا، سلام کے بعد ہم نے دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے اور ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں دوبارہ سورۃ الفاتحہ اور سورت، اور جو تیسری رکعت ہوگی ہماری تشہد کے بعد، اس کے اندر ہم نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ، یعنی کہ ہم نے شروع میں اللہ اکبر کر کے ثنا پڑھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے پورے قیام کے اندر کھڑے رہنا ہے چاروں رکعتوں میں، چاہے کوئی بھی نماز ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا اکیلے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اکیلے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں پورا جو بھی طریقہ کار ہے سارا ہم نے فالو کرنا ہے، ثنا، سورۃ الفاتحہ اور سارا کچھ، جیسا کہ شکل نمبر میں دکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے اللہ اکبر کر کے ثنا، سورۃ الفاتحہ، اس طرح پھر سورت پڑھ کے رکوع میں چل جانا ہے سبحان ربی العظیم، اس کے بعد سجدے کے اندر، اور آخر میں تشہد پڑھ کے ہم نے سلام پھیر دینا ہے۔ جب اکیلے نماز پڑھیں گے، جب جماعت کے ساتھ ہوں گے تو پورا طریقہ چینج ہے، وہ طریقہ